اللہ رب العزت خوشخبری سناتا ہے اس بات پر کنتم توعدون، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ اس آیہ مقدسہ کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ ایمان لانے کے بعد ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے بعد وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ الحمدللہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو خالق کائنات نے ان کا یہ مقام بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان بندوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تم نے میرے اس مومن بندے کو جو میری ذات پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد ڈٹا رہا، تم نے اس بندے کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ چونکہ فرشتوں کا نازل ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی اللہ مدد فرماتا ہے، اور فرمایا جو اس طرح سے ثابت قدم رہتے ہیں پھر ان کو دنیا کا خوف نہیں رہتا، پھر دنیا کا غم ان کو تنگ نہیں کرتا، اور جو دنیا کے غم سے بے پرواہ ہو گئے، دنیا کا خوف ان کے دل سے نکل گیا، فقط میری ذات کا خوف دل کے اندر بنائے رکھا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ جنت ایسے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ کنتم توعدون، یہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ جو میرے رستے پر چلیں گے، جو میری ذات سے ڈرتے رہیں گے، صراط مستقیم اپنائیں گے، خالق کائنات ان لوگوں کو جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ کے اندر یہ اعلیٰ مقام جو ہے مومنین کا بیان کیا گیا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اس کی ذات کا خوف رکھنے والے ہیں، ان کا مقام بیان کیا گیا۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جب اس کا آخری وقت آتا ہے نا، تو پہلے اس کی روح پرواز ہونے سے پہلے اس بندے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ نیکوکار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اس کا ٹھکانہ جنت کی صورت میں اس بندے پر ظاہر فرما دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان گناہگار ہے، خطاکار ہے، فاسق و فاجر ہے، تو موت سے پہلے اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا کر اس بندے کو ڈر سنایا جاتا ہے کہ تم نے اگر ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی کی ہے تو تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔